الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر درس میں ہم لوگ انشاءاللہ 5 چیزیں دیکھیں گے کہ 5 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دین کی دعوت ہم سب کیوں دیں۔ 5 وجہ دیکھیں گے کہ دین کی دعوت ہم سب کیوں دیں۔ ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں کہ ایک انسان ڈرتا ہے، بولے کہ میں سامنے والے سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ بگڑ گیا تو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی مجھ پہ منہ بنایا، مجھ پہ یا کوئی کہہ دیا 2 باتیں، تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے۔ حالانکہ اکثر نہیں ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے لیکن اکثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شیطان کہتا ہے بولے ارے بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو، تم کیوں کسی سے بات کرو گے، تم کیوں بات کرو گے، بولو۔ تو ایسی بات شیطان دل میں لوگوں کے ڈالتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، معاشرے میں بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں جن کو نیکی کا راستہ معلوم ہے، لیکن وہ دوسروں سے بات نہیں کرتے، دوسروں کو کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سچائی صحیح بات جانتے ہیں لیکن زندگی نکل جاتی ہے، کسی کو بتاتے نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے۔ تو میں آج آپ کے سامنے 5 وجہ بتانا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، اس مقصد سے کہ تاکہ ہم صحیح بات سچی بات لوگوں کو بتانے والے ہم سب بنیں، ہم سب ذریعہ بنیں۔ تو میں آپ سب کے سامنے یہ 5 دلائل رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آج کے اس درس میں دھیان دیں گے تو ختم ہونے تک آپ کو بھی 5 باتیں یاد رہے گی۔ یہ کیوں یاد رکھنا ضروری، انشاءاللہ کیوں یاد رکھنا ضروری ہے؟ تاکہ شیطان جب آپ سے کہے کہ ارے تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، تو سوال کا جواب آپ جانیں گے اور شیطان کے وسوسوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ذمہ داری دی ہے، پوری امت کو ذمہ داری دی ہے، لیکن یہ ذمہ داری میں امت کا اکثر حصہ پیچھے رہتا ہے، غائب رہتا ہے۔ اور حقیقت میں علماء اکرام اس کی خدمت کریں گے، یہ کام کی دین کی دعوت پہنچانے میں علماء کا مین کردار ہے، جن کے پاس علم ہے۔ لیکن علماء کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ کہے، من انصاری الی اللہ، کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی صحابہ اکرام تھے۔ تو میرے بھائیوں، اکثر جگہوں کی کہانی یہ ہے نا کہ بعض علماء ہیں لیکن ان کے ساتھ جو عوام کی مدد ہونی چاہیے، جو ساتھ ہونا چاہیے، وہ ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ساتھ ہو تو ہونا کیا چاہیے معلوم ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ میں ایک بار ایک شہر میں پہنچا تھا جہاں پہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ دعوت کا رزلٹ تھا، آؤٹ سٹینڈنگ۔ ایک چھوٹی سی جگہ میں بہت سارے لوگوں کو توحید سمجھ میں آ گئی، کم وقفے میں اتباع سنت، بہت سارے لوگ۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو پوچھا، میں بولا تم لوگ کرتے کیا ہو؟ عوام میں سے کسی سے بات کر رہا تھا، تم لوگ کرتے کیا ہو یہاں اتنے سارے لوگ کیسے؟ انہوں نے کہا، ایک عوام میں سے ایک بھائی تھا، انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی کام ہے، بولے ہم لوگ کسی سے بھی بات کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں اور پھر لے کے ہمارے ایریا میں عالم صاحب ہیں ان کے پاس جا کے چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم ان کے پاس لے جا کے پہنچا دیتے ہیں بس۔ پھر وہ عالم صاحب آگے بات کرتے ہیں، دونوں اپنا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ شروعات کر رہے ہیں اور علماء اپنی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب کا کام ہے، سب کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد اہم ہے، کوئی بھی غیر ضروری نہیں ہے، سب ٹیم ہے بھائی، سب کی کام ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ لوگ بات سمجھو میری۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، کتنے درس ہوتے ہیں، کتنے بیانات ہوتے ہیں جہاں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اب آپ اگر سوچو مثال کے طور پر، ایک میں مثال تھوڑا دور سے شروع کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پہنچا پاؤں۔ جیسے مثال کے طور پہ کبھی فری سیمپل کھائے ہو آپ نے؟ فری سیمپل آتا ہے نا کوئی چیز کا، ملا ہے آپ کو کبھی؟ کسی کو ملا ہے یہاں پہ فری سیمپل ملا ہے؟ آپ نے کھائے ہو؟ کیا چیز کا کھائے ہو بتاؤ؟ رسگلہ فری میں ملا؟ کیوں دیا بھائی فری میں؟ سماج سیوا کر رہے تھے وہ، تو رسگلہ فری میں کھلائے۔ سن رہے ہو؟ ہمارے بھائی نے فری میں رسگلہ کھایا، کیوں؟ ٹیسٹ اچھا لگے گا،
تو پھر پیسے دے کے خریدیں گے. مٹھائی کی دکانوں میں بھی اکثر ہوتا ہے, جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا فری میں دیتے ہیں. ہاں کیوں دیتے ہیں بھائی؟ سماج سیوا کر رہے ہیں وہ؟ نہیں, کیا کیوں دیتے ہیں بتاؤ؟ تاکہ تھوڑا سا کھاؤ گے, ٹیسٹ اچھا لگا تو پیسہ خرچہ کر کے آدھا کلو, پونا کلو, 1 کلو کچھ نہ کچھ خریدیں گے. ہاں بچوں کے ساتھ تو کئی بار ہوتا ہے. بچے لوگ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو فری سیمپل کا بھی ملا ہے؟ ہوا نہیں ہے کبھی؟ ہاں مل چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں آپ سب کو ایک بات کیا کہہ رہا ہوں, جیو والے کی کیا مثال دے دی ماشاء اللہ. اور جیو کا پرابلم بھی چل رہا تھا کل, پتا ہے نا آپ کو. ہاں اینی وے, تو فری سیمپل پورے فری میں اتنے دن وہ کیا سماج سیوا کر رہے تھے؟ جیو والے سماج سیوا کر رہے تھے, وہ فری میں فون دے رہے تھے. ہاں وہ کیا تھا؟ عادت ڈال رہے تھے, انٹروڈکشن. ابھی بات سنیے میرے بھائیوں, دیکھو اب پلان سنو. پلان یہ ہے نا کہ آپ کو ایک آیت معلوم ہے؟ کوئی ایک آیت معلوم ہے بیٹا؟ قرآن کی ایک آیت معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم ہے نا؟ ہاں یس معلوم ہے ماشاءاللہ. اب جس کو ایک آیت معلوم ہے وہ ایک آیت بتائے گا, جس کو 2 آیتیں معلوم ہے 2 آیتیں بتائے, جس کو 5 بتائے 5 بتاؤ. اب آپ نے ایک آیت تو بتا دی ہے, اور سامنے والے نے اگر انٹرسٹ بتایا تو آپ پوچھو گے اور جاننا ہے؟ آؤ مولانا کے پاس, امام صاحب کے پاس آؤ. میرے بھائیوں ایریا والوں کی لائن لگا دو یہاں پہ شیخ کے پاس. اور شیخ کے پاس تو ہے ماشاءاللہ, ہے نا. اور الحمدللہ یہ شہر وہ شہر ہے جس میں بہت سارے علماء کرام ہیں. ہاں اور آپ کو جتنا معلوم ہے آپ بتاؤ, اور سامنے والے سے پوچھو اور جاننا ہے تو یہاں. اب یہ کیا ہے جو فری سیمپل کی مثال میں دے رہا تھا نا, فری سیمپل کی مثال, ہاں یہ آپ نے کیا سی سیمپل دیے, ایک آیت بتائے, اور معلوم ہے آپ کو اللہ کے کلام میں وہ بات ہے, وہ اثر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وہ بات ہے, وہ اثر ہے کہ لوگوں کے دل ہلتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں احساس آتے ہیں. اور ایک بار ٹیسٹ ملا نا, ٹیسٹ دیکھو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کچھ بھی, لیکن آپ نے جب تھوڑا سا ٹیسٹ دیا پھر کہا اور جاننا ہے اجتماع میں آؤ, اور جاننا ہے درس میں آؤ, اور جاننا ہے جمعہ خطبے میں جلدی آؤ, اور جاننا ہے کتاب پڑھ لو, یہ اور جاننا ہے یہ ویڈیو دیکھ لو. آپ دیکھو گے یوٹیوب پر بے حیائی والی فلموں کے وہ سب ملینز آف ویوز ہوتے ہیں, بلینز میں ہوتے ہیں آج کل تو. ہاں اور دیندار پروگرامز میں 50 ویوز 100 ویوز. ہاں تھوڑے معلوم ہے کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں اگر یوٹیوب چینل جو ہو, ایک جمعہ خطبہ یوٹیوب پہ پہنچے اور سب مسجد والے مل کے دھکا لگائے اس کو. معلوم ہے دھکا لگانا پڑتا ہے یوٹیوب پہ, معلوم ہے آپ کو کہ نہیں کیسا چلتا ہے؟ بے حیائی کی چیزوں کو تو بہت دھکے ملتے ہیں لوگوں کے. ہاں اور ہمارے اسلامک ویڈیوز تھوڑے سے لوگ دیکھے رہتے ہیں, اس کو دھکا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. معلوم ہے آپ کو سب لوگ مل کے دھکا لگائے. کیسے لگاتے ہیں؟ پرسنلی فارورڈ کر کے, کسی کو میسج دے کر, کسی کو ایک آیت بتائے اور ایک آیت بتا کر کہا اور جاننا ہے یہ ویڈیو دیکھو. یہ طریقہ ہے, لیکن آتا ہے بات تو بہت سمپل ہے, ایزی ہے, سب کا اپنا اپنا کام ہے, پوری ٹیم ورک ہے یہ. لیکن ابھی اس پورے سین میں ایک نئی انٹری آتی ہے. کس کی آتی ہے؟ شیطان کی انٹری. شیطان کہتا ہے تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے, تمہارا کیا فائدہ, بولو تم اپنے کام سے کام رکھو. اب میں چاہتا ہوں شیطان کے اس چیز کو فیل کریں گے ہم لوگ آج انشاءاللہ. 5 پوائنٹ یاد رکھیں گے تاکہ اگلی بار آپ کے دل میں ایسا خیال آئے کہ میں کیوں بتاؤں, تو آپ اس کا جواب جانو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور آپ وہ بات کسی کو بتا سکو انشاءاللہ. سٹارٹ کرتے ہیں. یاد کر کے جائیں گے کہ صرف سن کے آئیں گے؟ یاد کر کے آئیں گے 5 پوائنٹس انشاءاللہ. چلو فرسٹ پوائنٹ, صحیح مسلم کی حدیث, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ مطلب جس نے بتایا اس کو کیا ملے گا؟ کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو اب مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے کمیشن ہوتا ہے نا, کمیشن. کوئی آپ نے کبھی کوئی بروکر کو دیکھا, ایجنٹ دیکھا, ایجنٹ ہوتے ہیں. ایجنٹ کو کتنا کمیشن ملتا ہے بولو؟ الگ الگ بزنس میں الگ الگ ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ریئل اسٹیٹ میں کسی نے گھر دلا دیا, کسٹمر کو بتایا دیکھو یہ گھر ہے بہت اچھا ہے یہ لے لو, اور اس نے لے لیا, تو وہ ایجنٹ کو کتنا ملتا ہے؟ 2% ملتا ہے. ٹھیک ہے, 2% ملتا ہے, کریکٹ. کبھی کہیں اس سے کم بھی ملتا ہے.
اب یہ حدیث جو آپ نے سنے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم خیر کا راستہ بتاؤ گے تو سامنے والے کو کتنا ثواب ملے گا، اس کا 2% تمہیں مل جائے گا. ایسا ہے حدیث میں؟ کتنا ہے پرسنٹیج، کتنا ہے بولو؟ کس کو کلک ہوا؟ ہاں کتنا ہے؟ 100 100%. کیسے آپ کو معلوم پڑا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جتنا بھی ہے سب اس کے بدلے پورا، جتنا وہ اجر کرے گا، جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی سامنے والے کو ملے گا. اگر جتنا ثواب اس کو ملے گا وہ پورا مجھے مل جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو بھی اللہ اتنا ہی دے گا. یعنی جتنا اس کو ملا اتنا آپ کو ملے گا، 2% نہیں، 100%. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو فرسٹ پوائنٹ آج یاد رکھو، کمیشن. کیا یاد رکھیں گے؟ کمیشن. کتنا کمیشن ہے؟ 100%. یاد رہے گا پوائنٹ انشاءاللہ، کہ اگر آپ الفاظ کچھ تھوڑے سے بول دو اپنی زبان سے، تھوڑا سا کسی کو بات بتا دو گے تو آپ کا کتنا ثواب ہے، کتنا فائدہ ہے؟ 100%، 100% ثواب. 2%، 5%، 10% ایسے کنجوسی والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں، اس کو کم مت سمجھو. دیکھو اگر آپ نیک آدمی ہو، اللہ کو نیکی کا راستہ آپ کو معلوم ہے، اور یاد رکھو خود پہ بھی اثر پڑتا ہے، جو بات بولتے ہیں نا اس کا اثر خود پہ بھی پڑتا ہے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. اپنی زبان کا استعمال کرو دین کی دعوت کے لیے. لوگ کرتے ہیں. اچھا سوچو، کوئی چھوٹا سا بچہ ہے یہاں پہ؟ کوئی کون سا چھوٹا بچہ ہے؟ کون؟ کوئی ایک چھوٹا بچہ؟ یس بیٹا ادھر آؤ، ذرا بتاؤ ذرا سب کو. شیخ صاحب پانی دیں، پانی لے آؤ. بیٹا ذرا بتاؤ آپ سب کو، سوچو آپ کے پاس کوئی اچھا سا کمپس باکس ہے؟ ہاں نہیں ہے؟ کون سی چیز آپ کو، آپ کے پاس ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ بیگ؟ کیا ہے آپ کو، کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ یہ جیکٹ کیسا آپ کو، اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. سوچو ابھی بھائی بتائیں کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ ہاں عبد الرحمان. ماشاء اللہ عبد الرحمان. عبد الرحمان یہ بتاؤ، دیکھو بہت معصوم بچہ ہے، بہت سمپل سا بچہ ہے، ہاں ہے نا، بہت اچھے ماشاء اللہ. عبد الرحمان یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہارا جیکٹ لے لے اور لے کے جانے لگے تو تم کیا کرو گے؟ زور سے بتاؤ، تھوڑا زور سے بولو. رک جائیے بولو گے؟ ہاں. اور کیا کریں گے پھر؟ ہاں زور سے بولو، زور سے بولو. ہاں پولیس کو بلائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عبد الرحمان تو بہت پہنچ، جزاک اللہ خیر، ویری گڈ. ہاں مضبوط آدمی ہے ماشاء اللہ، مضبوط مومن ہے نا، جزاک اللہ خیر. دیکھو میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں نا، اگر کوئی کچھ لے لینا کسی انسان کے پاس سے تو وہ چپ نہیں بیٹھنے والا ہے. ہاں اپنی زبان کا پورا استعمال کریں گے. دیکھو عبد الرحمان کی ہمت دیکھیے، پولیس تک پہنچیں گے، اپنا جیکٹ بچائیں گے کیسے بھی کر کے، ہے نا. ویری گڈ. اب بتاؤ، یہ ہم سب کا معاملہ ہے. بیٹھ جاؤ عبد الرحمان، یہیں پہ بیٹھ جاؤ. ہاں ہم سب کا معاملہ ہے. اب ذرا یہ سوچو بھائی، لوگ جو بولتے ہیں نا اللہ کے بارے میں اتنی غلط باتیں، دین کے بارے میں غلط باتیں، اور ہم لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں. خود کے لیے بولیں گے، خود کے لیے ہم لوگ بولیں گے، ہم میں سے ایک بولے گا، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں بولتے ہیں؟ صحیح بات، اسلام کی بات کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بولنا چاہیے میرے بھائیوں. ایک اپنی زبان کا بہترین استعمال ہے. پتا ہے نا آپ کو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی؟ جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف. تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ کمیشن. کمیشن یاد رہے گا کتنا ٹکا؟ 100% کمیشن. اور آپ اگر زندگی میں عادت بنا لو، بزنس کر رہے ہو کرو، کوئی یہ نہیں بول رہا ہے بزنس چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ جاب کر رہے ہو کرو، پڑھائی کر رہے ہو کرو، لیکن ساتھ میں بات کرو، ساتھ میں بات کرو، اوکے انشاءاللہ. اور کام کرو، بزنس کرو، ساتھ ساتھ میں دین کی دعوت دو. جاب کر رہے ہو، پڑھائی کر رہے ہو، جہاں کہیں ہو دعوت دو، جہاں کہیں ہو. اور پھر کیا ہے معاملہ؟ آپ یہ کرو گے انشاءاللہ. سوچو آپ اگر ایک اچھے آدمی ہو، بارک اللہ فی، اور اگر آپ کو 100 روز کی سپا مثال لیں، بھائی مثال کیلکولیشن صرف ایک اندازے کے لیے، سوچو آپ کو روز کی 100 نیکیاں مل رہی ہیں اپنے حساب میں.
100 ایوریج، کبھی 200 ہو جاتی، کبھی 50 ہو جاتی، لیکن 100 ایوریج. اور آپ اگر صرف بات کرنا شروع کر دو اور جو چیز آپ کو پتا ہے آپ کسی کو بتاؤ، سامنے والے کو سمجھ میں آ گیا، وہ بھی عمل کرنے لگا، اس کو بھی 100 نیکی روز کی ملنے لگی، تو آپ کی ڈیلی کی کتنی ہو گئی؟ 200 ہو گئی نا. وہ کر رہا ہے 100، اس کے اکاؤنٹ میں کتنا آیا؟ اس کو بتایا تھا میں نے، مجھے بھی ملے گا 100، ہے نا؟ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن خود کا بھی عمل چاہیے. وہ عمل صالحا، خود بھی نیک کام کرے، لوگوں کو بلائے بھی اور خود بھی عمل کرے. اب سنو آگے میرے بھائیوں، فرسٹ پوائنٹ یہ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ، کمیشن کب تک ملے گا معلوم ہے آپ کو؟ کب تک؟ سنو ایک حدیث، صحیح مسلم کتاب الوصیہ میں حدیث ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، سب نیکیاں فل سٹاپ رک گئی، سب نیکیاں رک جاتی ہیں، الا من ثلاث، 3 نیکیوں کو چھوڑ کر، الا من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہے تو اس کا ثواب بھی جاری ہے. صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے پیڑ لگا دیا، اب پیڑ میں سے پھل آ رہے ہیں، ہر سال آ رہے ہیں، سائے میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی نے مسجد بنائی، کسی نے لائبریری بنائی، کسی نے کوئی بھی نیک کام کی جو جاری ہے تو ثواب بھی جاری ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو اس سے ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. یعنی آپ نے اس کو جو اچھی چیز بتائے، اس نے وہ اچھا کام کیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی نیکیاں 100 سے 0 پہ آ گئی. 100 کر رہے تھے روز کی، 100، لیکن ایک دن جا کے انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ 0 شروع ہو گیا. معلوم ہے نا کہ نہیں معلوم ہے؟ جو نیکی مرنے کے بعد ایک بار استغفر اللہ بول سکتے ہیں، مرنے کے بعد ایک نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سب 100 سے 0 پہ آ گیا، 0 سٹارٹ ہو گیا. لیکن آپ نے جسے بتایا تھا 100 والا، وہ ابھی بھی کر رہا ہے، زندہ ہے وہ، تو مرنے کے بعد آپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ حدیث سنے آپ نے. اب کون جواب بتائے گا؟ بتائیے. مرنے کے بعد جو اس کی نیکی جیتے جی مل رہی تھی نا 100 کی 200، مرنے کے بعد ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ کون سے، کہاں سے معلوم پڑا؟ ہاں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں جاری رہتی، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں ذکر ہیں میرے بھائیو، اور مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا. تو فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ کمیشن. سیکنڈ پوائنٹ صدقہ جاریہ، مطلب ایسا کمیشن جو کب رکے گا؟ وہ جاری ہے تو آپ کا ثواب بھی جاری رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سوچو کہ کسی کو آپ نے اچھی بات بتائی، اس نے جا کے دوسرے کو بتایا، لیکن اس کو کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا. اس نے وہ چیز بھی سیکھا، وہ چیز کو بتانا بھی سیکھا. آپ کے عمل سے اس نے سیکھا کہ انہوں نے اچھی بات مجھے بتائے، بتانا بھی سیکھا، تو وہ بھی ثواب ملے گا نا انشاءاللہ کہ نہیں ملے گا؟ جاریہ، جاری رہا. تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے بتاؤ آخرت کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ صدقہ کمیشن. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. تیسرا پوائنٹ، صحیح بخاری حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک، خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. سرخ یعنی ریڈش ٹائپ کے. دیکھو اونٹ ہوتے ہیں نا، الگ الگ ٹائپ کے اونٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں تھوڑے ریڈ کلر کے، تھوڑے ریڈش اونٹ ہوتے ہیں. ہاں، یعنی اونٹ کی نسلیں ہوتی ہیں نا، اس میں اعلیٰ سب سے ٹاپ لیول کے نسل کے اونٹ، اور اچھا اونٹ آپ کے پاس ہے نا تو پورا ریگستان پار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، مطلب بہت قیمتی چیز. دیکھو سمجھو، یعنی کہ گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی، اب گاڑی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب گاڑی ایک ہی ہوتی ہے؟ گاڑی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب کوئی گاڑی ہوتی ہے جو رولز رائس ہے، مرسیڈیز بینز ہے، ہاں، کوئی بڑی بھاری گاڑی ہے، کوئی ایسی ہے جو دھکا مار کے چلانی پڑ رہی ہے، یا گاڑی تو وہ بھی ہے، گاڑی تھوڑی نہیں ہے، وہ گاڑی ہے. تو اونٹ میں فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کی جو مثال دی نا،
ایک حصی چیز کی مثال دی. حصی یعنی ٹچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ایسی چیز کی مثال دی تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں اور اچھے سے آ جائے. کون سی چیز کی مثال دی ہے؟ اس زمانے میں آپ اگر سوچو, ابھی نہیں, 1400 سال پہلے, جہاں پہ گاڑیاں نہیں تھی, اونٹ پہ سواری کرتے تھے. اور کوئی کہہ رہا ہے اگر آپ سے کہ کئی سارے سرخ اونٹ خیر لک من حمر النعام, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ اللہ تمہارے لیے, تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے. رجلا واحدا, ایک شخص کو ہدایت دے دے. بہتر ہے کیا چیز سے؟ سرخ اونٹوں سے بہتر. تو آج اگر ہم لوگ اونٹوں کی بات کرتے ہیں تو اتنا شاید کسی کو بات سمجھ میں آئے. چلو ایک مثال سے میں بتاتا ہوں. سوچو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے, اب وہاں پہ بہت ساری بھاری بھاری مرسیڈیز بینز ایسی گاڑیاں کھڑی ہے, اور وہ سب گاڑیاں آپ کی. سوچے, اس سے بیٹر ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے. کیسے بیٹر ہے؟ اتنی ساری گاڑیاں مرسیڈیز وغیرہ, اور اس سے بیٹر ہے کہ ایک شخص کو اللہ ہدایت دے دے. کیسے بیٹر ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ کیا بیٹر لگ رہا ہے دونوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو ہدایت دے دے, یہ بیٹر ہے سرخ اونٹوں سے. بتاؤ چلو کیسے؟ کون بتائے گا؟ جی ایک ہاتھ اوپر ہو گیا ہے, باقی سب لوگ جی بتائیے. کیونکہ جو مرسیڈیز گاڑیاں ہاں. ہیں وہ بہت زیادہ ہے, ہاں لیکن وہ گاڑیاں بھی اور آپ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے. ایکسپائر, ان کا یوز آپ ایک لمٹ تک کروائیں گے. اوکے. لیکن اس کو جو ہدایت ملی ہے وہ ہدایت کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے گا, پھر وہ چیز پھیلتی چلی جائے گی, اور آپ کے آخرت کے لیے جو اجر اکٹھا ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ماشاءاللہ, انلمیٹڈ رہے گا. اجر ہمیشہ. لمیٹڈ اور انلمیٹڈ کا فرق ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, کیا بہترین ایکسپلینیشن دیا. بارک فیک. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. ماشاءاللہ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. آپ نے سنے کہ ہم سب تو دنیا سے چل بسیں گے گاڑیوں کے بغیر. گاڑی یہیں کھڑی رہ جائے گی, ہم گاڑی کے بغیر ہی چل بستے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ گاڑی کے بغیر چلتے ہیں لوگ. ہاں, قبر میں جاتے تو گاڑی واڑی ہوتی ہے وہاں پہ, کیا کچھ نہیں نا, اکیلے جاتے ہیں. وہ گاڑی یہیں کھڑی رہی, وہ گاڑی کوئی اور وارث بن گیا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار گاڑی جیتے جی خراب ہو جاتی. ہاں ہوتا ہے دونوں چیزیں, مطلب محدود وقت کے لیے. لیکن وہ جو ہے, جو صدقہ جاریہ ہے, وہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا, اور جیتے جی بھی جو ثواب ملے گا. اس کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہے. آخرت کی قیمت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیکھو, لوگ کیا سمجھتے ہیں نا, یہ دنیا اور یہ آخرت, یہ اتنا فرق ہے دونوں میں. دنیا آخرت بڑی, دنیا اتنی, ایسے ہے, اتنا ہے کہ زیادہ. بتاؤ, یہ 3 times 4 times دکھ رہا ہے نا, دنیا آخرت. صحیح ہے غلط ہے یہ؟ ہاں, کون بول رہا ہے غلط ہے؟ آپ بول رہے غلط ہے. ہاں, آپ بھی بول رہے غلط ہے. اور کوئی نیا چہرہ, کوئی اور, یہ غلط لگ رہا ہے آپ کو؟ دنیا چھوٹی, آخرت. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت دنیا فی الآخرہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے؟ کیا ہے؟ سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے, دیکھو کیا لے کر آتی ہے. سمندر ہے نا, کبھی یہاں قریب میں کیا ہے؟ سمندر تو نہیں. یہاں پہ ندی مل جائے گی. اگر سوچو کوئی آ کے ڈبائے گا اپنی انگلی, سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے نا, اس کے اندر ڈبایا, کتنا لے کے آئی؟ یہ دنیا ہے. اور جو سمندر ہے نا وہ کیا ہے؟ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آخرت. مطلب سوچنے کے لیے, یعنی کتنی بڑا فرق ہے, یہ دنیا یہ آخرت. ہاں سمجھ رہے کہ نہیں, کتنی بڑی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مثال سے بتایا, ایک شخص کو ہدایت مل جائے نا آپ کے ذریعے, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو تیسرا پوائنٹ یاد رکھیں گے, 5 پوائنٹ یاد کرنے کا ٹارگیٹ ہے ہمارا. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کمیشن. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. تیسرا پوائنٹ مرسیڈیز یاد رکھتے ہیں, یاد رکھنے کے لیے. ہاں مرسیڈیز, لیکن مرسیڈیز سے کنیکشن جوڑ کے سمجھنا وہ سرخ اونٹ ہو گئی مثال. حدیث میں سرخ اونٹ ہے. ہاں مرسیڈیز یاد رہ جائے گی. ہاں اوکے چلو, جو بھی یاد رہ جائے, مقصد وہ ہے. 3 ہو گیا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ, میرے بھائیوں, اگر آپ ساری آیات حدیث دیکھو گے نا,
تو آپ کو 2 ٹائپ کے ثواب دکھائی دیں گے، دعوت دینے کے 2 ٹائپ کے ثواب۔ تو چوتھا پوائنٹ ایک پوائنٹ میں جس میں کئی پوائنٹ سمائے ہوئے ہیں کہ 2 ٹائپ کے ثواب۔ ایک ٹائپ یہ ہوتا ہے کہ آپ دعوت دو، آپ کو ثواب مل گیا، ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن میں، کئی حدیثیں ہیں، دعوت دو آپ کو ثواب مل گیا۔ کہ وہ جو آیت میں نے پڑھا تھا سورہ فصلت کی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بچی بات کس کی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، ہاں، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک کام خود بھی کرے۔ تو میرے بھائیوں بلائے آپ کو تو ثواب مل گیا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسری قسم وہاں ہے کہ جس کے اندر سامنے والا سمجھ جائے گا تو آپ کو نیک کام کرے گا، جتنا اسے ثواب ملا اتنا آپ کو ملے گا۔ اسے ہدایت مل گئی، آپ کے لیے سور کوٹھوں سے بہتر ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری قسم ثواب کی۔ ثواب کی 2 ٹائپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ٹائپ یہ ہے کہ آپ دعوت دو، قبول کیا نہیں کیا آپ کو ثواب ملا۔ ایک یہ ہوا کہ سمجھ گیا، قبول کر لیا تو اور ثواب۔ اب اس میں کیا ہوگا نا، آدمی اور کوشش کرے گا۔ کیا کوشش کرے گا؟ کہ وہ کیسے بھی سمجھ جائے، کیسے بھی سمجھ جائے، اور کوشش کرے گا۔ کیوں کوشش کرے گا؟ کیوں کوشش کرے گا؟ جی کیوں کوشش کرے گا؟ اسے کوشش کا بھی ثواب چاہیے اور کامیابی کا بھی ثواب چاہیے۔ بالکل، اسے کیا چاہیے کہ بھائی وہ نیک بن جائے، وہ نیکی کے کام کرے، اور مجھے اس کے اکاؤنٹ میں کتنا آئے گا اتنا میرے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا روز۔ ہاں تو کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ دیکھو، وہ ہدایت اسے مل جائے، آپ کو اس کی بہت شدید فکر ہو، کیونکہ آپ کو ثواب ملے گا اس کا مزید۔ ہاں، اس کی آپ فالو اپ کر رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں، عمل کر کے اگر وہ چھوڑ رہا ہے، بولے بھائی نہیں چھوڑو، اچھی بات ہے، کرو یہ، ہاں، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک دوسری قسم ہے ثواب کی، 2 ٹائپ کے ثواب۔ یہ چوتھا پوائنٹ یاد رہے گا، 2 ٹائپ کے ثواب۔ ایک ثواب وہ کیے تو مل گیا، دوسری قسم کون سی؟ ہاں، دعوت دیے تو مل گیا۔ دوسری قسم کون سی؟ یہ فرسٹ قسم ہو گئی۔ سیکنڈ قسم کون سی؟ عمل کر رہا ہے اور ثواب۔ ہاں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کہیں جاب کی فکس سیلری ملتی ہے اور بولے سیل کرو گے تو اس کا انسینٹیو الگ ملے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، یہاں پہ انسینٹیو کا خزانہ ملتا ہے، سور کوٹھوں سے بہتر۔ ہاں، جتنا اسے ثواب ملا اتنا ثواب تمہارے لیے۔ تو یہ ہو گئی چوتھا پوائنٹ۔ اور آخری پوائنٹ میرے بھائیوں، وہ یہ ہے وارننگ۔ وارننگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھی باتوں کا حکم دے کر رہنا۔ ایک ہے دینا، ایک ہے دینا دے کر رہنا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم بری چیز سے روک کر رہنا، مطلب ضرور بضرور روکنا۔ یہ حدیث کے اندر الفاظ جو ہے نا، لام تاکید اور نون ثقیلہ، تو اس کے اندر یہ جو لام ہے اور نون ہے نا، لَتَأْمُرُنَّ لَتَنْهَوُنَّ، مطلب اس میں خاص بالکل وزن کے ساتھ بات کہی ہوئی ہے، مطلب ضرور بضرور تم یہ کرنا، مطلب دے کر رہنا، دینا دے کر رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایک ایسی سزا بھیجے گا، قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، کہ تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ یہ سزا کو ہم سے ہٹا دے، اور اللہ تم سے سزا نہیں ہٹائے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب اگر تم دعوت نہیں دو گے نا میرے بھائیوں، اگر ہم سب دعوت نہیں دیں گے تو یہ دنیا میں ہی اللہ سزا بھیجے گا، ایک ایسی سزا جو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس سزا کو ہم سے ہٹا دے، تو بھی اللہ اس سزا کو نہیں ہٹائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس وجہ سے سزا آئی ہے وہ وجہ تو تم ہٹاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جو وجہ سے سزا آئی ہے وہ وجہ تو سٹاپ کرو، تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ معاف بھی کرے گا۔ قرآن کے اندر واضح آیت ہے اس بارے میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 160، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں جو واضح دلیلیں، جو ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ، اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، کتاب میں اللہ نے بتا دیا کہ سارے لوگوں کے لیے، پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کی جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو کریکٹ کریں،
فبینوا اوپنلی بیان کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاولئک اتوب الیہم تو ان کی طرف میں واپس پلٹتا ہوں، وانا التواب الرحیم اللہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار پلٹنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے، آپ سب کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں، وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان جو ہے نا، ایمان اسلام ہمارے پاس ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزائیں بھیجتا ہے۔ اس کو سزا دیکھ کے بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سزا آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کیوں دنیا میں ذلت مل رہی ہے، تو اس کے اندر کیا وجہ ہے۔ وجہوں میں سے یہ بھی وجہ ہے کہ ہم نے دعوت نہیں دی، ہم دین کی دعوت پہنچاتے نہیں ہیں، ہم بس اپنا رہتے ہیں اندر اندر، بھائی میں نہیں کام کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان الانسان لفی خسر، وقت والعصر، وقت کی قسم، زمانے کی قسم کھائیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً انسان نقصان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات نیک کام کیے، وتواصوا بالحق حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر صبر کی تلقین کی۔ تو میرے بھائیوں نقصان میں سے بچنا ہے، بربادی سے بچنا ہے، تو ہمیں حق کی تلقین بھی کرنا ہوگا، صبر کی تلقین بھی کرنا ہوگا۔ ایمان اور عمل الصالح میں سے خاص اللہ تعالیٰ نے ان دو اعمال کا خاص ذکر کیا ہے۔ چلو لاسٹ بات، 5 پوائنٹ کون بتائے گا؟ پہلے 5 پوائنٹ، پورے 5 کون بتائے گا؟ ہم سب یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ریویژن کون کرائے گا 5 پوائنٹ کا؟ ساتھ میں کریں گے؟ چلو فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ کمیشن، یاد کرو، چلو ریویژن۔ فرسٹ پوائنٹ کتنا پرسنٹ؟ 100%۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں، جاریہ۔ نمبر 3 مرسیڈیز، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ مرسیڈیز، اس سے بیٹر ایک مرسیڈیز نہیں، کئی مرسیڈیز کی جمع کیا ہے؟ مرسیڈیز سے بہتر۔ تیسرا پوائنٹ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ چوتھا پوائنٹ 2 ٹائپ کے ثواب، 2، ایک وہ ثواب اجر بتائے تو ثواب، اور قبول کر لیا تو اور ثواب، انشاءاللہ۔ اور کوشش پوری کرو کہ سامنے والا سمجھے، قبول کرے انشاءاللہ، بار بار فالو اپ کرو، اچھے سے بات کرو، پیار سے، محبت سے۔ اور آخری پوائنٹ کیا تھا؟ وارننگ۔ کچھ لوگ کیا ہے نا، ڈنڈے سے ہی سمجھتے ہیں، ایسے سمجھ میں نہیں آتا ان کو، تو دونوں 4 چیزیں بات پیار سے، اور 5ویں بات وارننگ۔ نہیں کرو گے نا تو ایسی سزا، اللہ حفاظت کرے۔ وارننگ میں ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں سب کو ڈر لگنا چاہیے، ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اس وارننگ کے لائق ہے، لیکن اللہ کا رحم ہے، اللہ موقع دیا ہوا ہے بس، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کے ہم کو اپنا فریضہ پورا کرنا چاہیے میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ تو آپ سب اپنی زبان کا استعمال کریں گے دعوت کے لیے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ دیکھو 2 پلان ہیں، جنت تو جانا ہے ہم کو انشاءاللہ، سب کا گول ہے جنت جانے کا، ہے نا گول؟ جنت جانے کا ایک پلان یہ ہے کہ آپ جتنی اچھی نیکیاں خود کی کر رہے ہو، جتنے گناہ کر رہے ہو، اعمال حساب ہوگا، پاس فیل، جنت جہنم فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا پلان یہ ہے کہ آپ خود کے عمل تو کرو، لیکن ساتھ میں بات کرو، جہاں ہو بات کرو، دین کی دعوت دو، سب علماء اکرام کے ساتھ کنیکٹ کرو، ماشاءاللہ مل کے ایز اے ٹیم پورا کام کرو، انشاءاللہ دعوت دو، بہترین طریقے سے دعوت دو، اور جتنے لوگ آپ کے ذریعے سمجھتے جائیں گے، ان کی جتنی نیکیاں اتنا ثواب آپ کو ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے سیکنڈ پلان۔ پہلا پلان ہے کہ صرف خود کی نیکیاں، سیکنڈ پلان ہے کہ خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی دعوت دو۔ کون سا پلان صحیح لگ رہا ہے؟ پہلا والا یا دوسرا والا؟ ارے موبائل کا پلان چینج کرنے نہیں بول رہا ہوں، کتنا سوچ رہے ہو؟ یہ پلان میرے بھائیوں چینج کرو انشاءاللہ، اور بات کرو سب لوگ، صبح شام دن رات۔ آخر میں ایک مثال سے ختم کروں گا میرے بھائیوں۔ آپ کو پتا ہے ملیشیا انڈونیشیا میں کوئی مسلم فوج نہیں گئی تھی، وہاں پہ انڈونیشیا میں سب سے زیادہ دنیا کے مسلمان کہاں ہیں؟ انڈونیشیا میں نمبر 1 ہے، وہاں پہ کوئی فوج نہیں گئی تھی۔ وہاں پہ کون لوگ گئے تھے معلوم ہے؟ تاجر گئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر میں ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس فی مجلس، جو کسی مجلس میں بیٹھے، لا یذکرون اللہ فیہ، جس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں آیا، اللہ کا نام بھی نہیں آیا اس مجلس میں۔ اگر کہیں آپ بیٹھے ہو، کوئی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہو جس میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اور اس میں سے من قام من مجلس، جو کھڑا ہو اس مجلس میں سے، مطلب بیٹھ کے کھڑا ہوا، بیٹھے تھے، کھڑے تھے، جمع تھے، پھر الگ ہوا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قام من جیفۃ الحمار وکان لهم حسرہ، ایسا ہے جیسے کہ مرے ہوئے گدھے کو کھا کر، گندا بڑا ہوا گدھا ہے وہ کھا کر اٹھے ہیں، اور قیامت کے دن افسوس ہوگا. کیا افسوس ہوگا؟ کہ ارے وہ بار ہم لوگ بیٹھے تھے نا، میں نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا. افسوس ہوگا. کیا افسوس ہوگا؟ کاش میں اس مجلس میں اللہ کا نام لے لیتا تھا، کاش. افسوس ہوگا قیامت کے دن. مطلب آپ کوئی بھی میٹنگ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اللہ کا نام آنا ہی آنا چاہیے. اگر نہیں آیا تو قیامت کے دن افسوس ہوگا. اب یہ جو تاجر تھے نا جو وہاں گئے، انہوں نے بزنس کرتے کرتے دین کی دعوت بھی دی. آج دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان وہاں پر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو میرے بھائیوں، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ پلان زندگی کا وہی رکھو، انشاءاللہ مل کے دین کی دعوت دو. ایک آیت پتہ ہے، ایک آیت بتاؤ، نو پرابلم. پھر دوسری آیت سیکھو، دوسری آیت بھی بتاؤ. جتنا پتہ ہے اتنا بتاؤ. آپ کی لمٹ اتنی ہے جتنا آپ جانتے ہو، اس سے آگے کا نہیں بتانا. ہاں، یہ بھی بات سن لیجئے. ہاں، جو نہیں پتہ ہے وہ بتائیں گے تو الٹا خطرے میں پڑ جائیں گے. غلط باتیں ہماری زبان سے پہنچ جائے کسی کے پاس تو ہم خطرے میں آ جائیں گے. ایسی چیز بھی نہ ہو، کیونکہ غلط بتائیں گے تو مائنس ملنے والا ہے، وہ بھی یاد رکھیے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، پلس والا چاہیے. اوکے، انشاءاللہ اللہ سے دعا، اللہ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول کریں. اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے والا ہم سب کو بنائے اور عمل کرنے والا بنائے. میرے بھائیوں، بہت خوشی کی بات ہوگی آپ سب اگر مل کر دین کی دعوت کو آگے بڑھاؤ. یہ بات سے بہت خوشی ہوگی مجھے پتہ نہیں کہ ابھی اگلا موقع کب ملنے والا ہے کانپور آنے کا، یا کب آپ لوگوں سے ہو بہو ہونے کا اگلا موقع ملے گا. لیکن یہ بات آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سب مل کے دین کی دعوت کو آگے بڑھاؤ. جتنے بھائی آج ہیں وہ لوگ تو کرو ہی کرو، انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ بات 5 پوائنٹس یہاں سے آگے ضرور پہنچاؤ انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.